نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما والذین یقولون اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری ازواج سے اور اولاد سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک وجعلنا للمتقین اماما اور بنا ہمیں متقین کے لیے رہنما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یہ وہ لوگ ہیں جو بدلہ دیے جائیں گے بالا خانے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور وہ ملیں گے دیے جائیں گے وہاں پر تحفے اور سلام خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں حسنت مستقرا ومقاما بہت اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم آپ کہہ دیجئے نہ پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا وقد كذبتم فسوف يكون لزاما بس یقیناً جھٹلایا تم نے پس ان قریب لازم ہونے والا یعنی عذاب آ جائے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفرقان کی آخری آیات نمبر 74 سے لے کر 77 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عباد الرحمن کی صفات کا بیان جاری ہے گزشتہ سبق میں ہم نے جو صفات پڑھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور جھوٹی جگہوں پر حاضر بھی نہیں ہوتے اور جب بھی کسی لغو اور فضول بات اور کام کے ساتھ انہیں گزرنا پڑ جائے تو شائستگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور اللہ کی آیتیں سن کر اندھے اور بہرے بن کر گرتے نہیں ہیں بلکہ ان میں غور و خوض کرتے ہیں اور آج کے سبق میں ان کی دعا کا بیان ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا میں کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج ہماری بیویوں اور بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اللہ ہمیں نصیب فرمائے کیونکہ ازواج اور اولاد اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں
اور سکون نہیں تو پھر تو نرا عذاب ہے۔ اور یہ تبھی نعمت ہے جب قرۃ اعین ہو، جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے حکم دیا ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرمایا وہ عورت جو نیکی کرنے والی ہے، فرما برداری کرنے والی ہو اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو یہ صفات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اولاد اگر ماں باپ کی نافرمان ہے اور اولاد اگر ماں باپ کی ادب کرنے والی نہیں ہے تو پھر تو وہ اس اولاد کا ہونے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ تو ساری زندگی کی مصیبت ہے، ساری زندگی کی ایک ٹینشن ہے۔ اولاد وہی اچھی ہے جو ماں باپ کی فرما بردار ہو، اور شریعت نے اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کا حکم اتنا دیا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ اف کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی بات کرنا تو ان کے ساتھ ادب سے ہی بات کرنا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی اور ترشی کے ساتھ ان سے بات نہ کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور خدمت کے لیے اپنے بازو ہر وقت پھیلا کے رکھنا، ماں باپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا، ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ تو ایسی اولاد یہ تو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اگر ایسی اولاد نہیں تو پھر میری مصیبت ہے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں اولاد کے لیے، لیکن صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ جب بھی مانگی اللہ سے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما، صرف اولاد اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی۔ آپ کو پہلے کئی دفعہ سنایا، ایک بزرگ کہتے ہیں ایک حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت یہ جو میرا بیٹا ہے یہ کافی عرصے بعد ہوا، بڑی میں نے دعائیں کی، بڑے میں نے جناب اس کے لیے صدقے خیرات کیے، لیکن اب جب یہ ہوا ہے تو اب میں اس سے اتنا تنگ ہوں کہ اب میں کہتا ہوں یہ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، اس نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب دعائیں کرتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ کہتے میں کہتا تھا یا اللہ تو نے جانوروں کو بھی دے رکھے ہیں، درندوں کو بھی دے رکھے ہیں، سانپ بچھوؤں کو بھی دے رکھے ہیں، مجھے بھی بیٹا دے دے۔ میں نے کہا بزرگوں آپ نے تو دعا ہی غلط کی ہے، آپ اللہ سے جانور اور درندوں کی طرح ایک بچہ مانگتے رہے، صرف بچہ نہیں مانگنا تھا اللہ سے نیک اولاد مانگنی تھی۔ آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا نا، جیسے جانوروں کو ہے، جیسے سانپ بچھوؤں کو ہے، مجھے بھی ایک مل جائے، یہ والا نہیں۔ انبیاء اور قرآن کی تعلیمات کو دیکھو، صرف اولاد نہیں مانگی گئی بلکہ صالح اولاد مانگی گئی ہے۔ اللہ سب کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کے لیے امام بنا، وجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب سمجھنے کے لیے ایک حدیث ذہن میں رکھیے، بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے
اور ہر ایک آدمی سے اس کی رعیت اور عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ہر شخص کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ ہیں اور وہ ان کا امام ہے. جیسے شوہر اپنے بیوی اور بچوں پر امام اور نگران ہے، ایسے ہی حکمران ہیں، ایسے ہی کوئی دفتر کا افسر ہے، جہاں جہاں بھی بندہ ہے کہیں نہ کہیں اس کے ماتحت کچھ نہ کچھ عملہ ضرور ہے. اے اللہ وجعلنا للمتقین اماما، وہ جو میرا عملہ ہے نا ان سب کو متقی بنا تاکہ میں امام اور نگران رہوں تو تقوی والوں کا رہوں. بات سمجھ میں آئی؟ پہلا مطلب وہ جو میرا ماتحت ہیں یا اللہ وہ سارے متقی ہوں، سارے پرہیزگار ہوں، تیرے فرما بردار ہوں. جب تیرے فرما بردار ہوں گے تو ظاہر ہے میرے فرما بردار بھی ہوں گے. تو یا اللہ وہ جن کا میں نگران ہوں وہ سارے متقی ہوں. وہ سارے کیا ہوں جی؟ متقی ہوں. اور وجعلنا للمتقین اماما، وہ جو تو نے مجھے نگران بنایا یا اللہ متقین کا نگران بنانا، کوئی ایسے نافرمان باغی اور ایسا مصیبت میرے سر نہ ڈالنا کہ جس کی نگرانی کرتے ہوئے میں پریشان ہو جاؤں اور میں مصیبت میں پڑ جاؤں، بلکہ یا اللہ میرے ماتحت جو بھی ہیں سب کو متقی بنا. اس میں اولاد ہو گئی، بیوی بچے ہو گئے، دفتر کے ملازمین ہو گئے، یا جہاں جہاں بھی میرے تعلق والے ہیں یا اللہ سب کے لیے دعا ہے یا اللہ سب کو تقوی والا بنا. بیگم انچارج ہو کر رہنی نگران ہو گئے پھر اس کو انڈیا چلا جانا چاہیے، پاکستان چھوڑ دینا چاہیے. ایک مطلب. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما. ایک تو یہ ہے کہ مجھے تقوی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، چھوٹا موٹا تقوی، کبھی گناہ کر لیا، کبھی نیکی کر لی، کبھی گناہ کر لیا، کبھی نیکی کر لی، کبھی استغفار کر لی. اور ایک یہ ہے کہ تقوی اتنا تقوی ہو کہ باقی لوگ بھی مثال دیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. آمین. وجعلنا للمتقین اماما، ایسا یا اللہ مجھے تقوی عطا فرما کہ باقی متقی لوگ بھی مجھے دیکھیں، یعنی کمال کا تقوی مجھے عطا فرما. مطلب کیا ہوا؟ مجھے کمال کا تقوی یا اللہ عطا فرما کہ یا اللہ باقی لوگ بھی مجھے دیکھ کر کہیں کہ واقعی ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب فرمائے. آمین. فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ میں متقین کے لیے امام بنا. اب یہ جتنی صفات بیان ہوئی ہیں ان کا بدلہ آخر میں بیان ہوا. ایک دفعہ ان صفات کو پھر نظر دوڑا لیتے ہیں. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل ملے سلامتی کی بات کرتے ہیں. نمبر 3 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. نمبر 4 وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. نمبر 5 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے بلکہ درمیانہ اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں. نمبر 6 لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار نہیں کرتے. نمبر 7 لا یقتلون النفس، کسی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے. نمبر 8 ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. اور نمبر 9 والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹ والے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے. نمبر 10 وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر لغو کے ساتھ گزرنا بھی پڑ جائے شائستگی سے گزر جاتے ہیں. نمبر 11 وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کیے جائیں بہرے اور اندھے بن کر گرتے نہیں. نمبر 12 والذین یقولون، دعاؤں میں یوں کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بیویوں اور بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور متقین کا امام بنا۔ یہ 12 صفتیں جن کے اندر آ گئیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں ان کو جنت کے 12 خانے بدلے بھی دیے جائیں گے، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ جتنے کام بھی ہیں سارے صبر والے، سارے کام صبر والے ہیں۔ عاجزی صبر، جاہلوں سے بحث نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، صبر کرنا ہے۔ آرام کو چھوڑنا ہے، سجدہ ریز ہو جانا ہے اللہ کے سامنے۔ دل کرتا ہے فضول خرچی کروں، نہیں، رک جانا ہے، صبر کرنا ہے۔ دل کرتا ہے بخل کروں، نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور شرک سے اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ بدکاری زناکاری کا دل تو چاہتا ہے لیکن رک جاؤں، صبر کروں۔ کسی کو ناحق قتل کرنے سے صبر کروں، اور اسی طرح جھوٹی گواہیوں سے صبر کروں، جھوٹے کاموں سے صبر کروں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ فرمایا جس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں یقیناً وہ بندہ صبر کرنے والا ہوگا، اور صبر کا بدلہ پھر جنت ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے بولے جی؟ جنت ہے۔ سارے بولے نا، صبر کا بدلہ جنت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا تو ان کے پاس فرشتے آئیں گے، ہر طرف سے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر رب کے سلام ہو اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعات، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا۔ نمبر 2 صبر علی المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اور نمبر 3 صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ان کو ملاؤ تو بنتا ہے صبر۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنہوں نے یہ کام کیا ان کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تحفے ملیں گے، سلام کے تحفے ملیں گے۔ جنت میں سب سے بڑا تحفہ ہی سلام کا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، فرمایا جنت میں ہر طرف سے سلام آئیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، جنت کا دعویٰ یا اللہ کو شریکوں سے پاک ہے، اور جنت کا تحفہ سلام ہے۔ جنت کا تحفہ کیا ہے جی؟ سلام ہے، سلام ہے۔ کبھی جنت کے خدام کے سلام، کبھی حوروں اور غلمان کے سلام، اور سب سے بڑا سلام، سب سے بڑا تحفہ رب کا سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خالدین فیہا، پھر ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ دنیا میں محنت کر کر کے اور مشقتیں اٹھا کر مکان بنایا، جب اپنا مکان مل گیا تو اب زندگی نے وفا نہ کی، رہنا نصیب نہ ہوا۔ جنت کا مکان جس کو مل جائے گا خالدین فیہا، پھر ہمیشہ اس میں رہنا بھی نصیب ہوگا۔ حسنت مستقرا و مقاما، جنت سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں، اس سے بہتر اور مقام کوئی نہیں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، چونکہ سورت کے شروع میں فرمایا نا برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر 2 دفعہ سورت کے درمیان میں بھی فرمایا۔ اب فرمایا وہ برکتیں دینے والا رب ہے، جب تم اس کو پکارتے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اپنی رحمت کاملہ نازل فرما دیتے ہیں۔ اگر تم رب کو پکارنا بھی چھوڑ دو تو اعمال تو تمہارے جو ہیں سو ہیں، اب رب کو پکارنا بھی چھوڑ دو پھر رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مشرکین جب کہتے تھے یا اللہ ہم نہیں مانتے تیرے نبی کو، ہمارے اوپر عذاب بھیج، تو اللہ نے فرمایا عذاب نہیں بھیجتا، ایک تو میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ استغفار کرتے ہیں، جو کبھی رب سے استغفار کرے اللہ اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجیے نہ پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا تو۔ جو تم کہتے نا یا اللہ رحم فرما،
اے میرے رب کرم فرما. یہ باتیں جو ہے نا پھر یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہیں. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، ان قریب چمٹ جانے والا، لازم ہو جانے والا عذاب ضرور آئے گا. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا